بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا معالج حکیم محمد عاصم اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل راز شفا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج دانتوں کے مسائل، دانتوں کے امراض اور دانتوں کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں اس پر اس ٹاپک پر آپ سے بات ہوگی۔ دانتوں کا مسئلہ جو ہے، دانتوں سے خون کا آنا، دانتوں میں پس یا ریشے کا ہو جانا، دانتوں کا سفید نہ ہونا، دانتوں پر پیلاہٹ یا پیلا رنگ کا ایک آ جانا، اور اس کے علاوہ دانتوں میں کھوڑ کا زیادہ بننا، اکثر دانتوں میں کیڑا لگنے کی وجہ سے جو کھوڑ بن جاتی ہے اس کا بننا، اور خاص طور پہ جو ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے دانتوں کی، جسے ہم پائیوریا کہتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو مسوڑے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور دانت جو ہیں ان کی جو جڑیں ہیں وہ ننگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے دانتوں میں ٹھنڈا یا گرم یہ زیادہ لگنا۔ اور یہ وجہ کیوں ہوتی ہے، اس پر آج انشاءاللہ آپ سے ایک دو نسخہ جات شیئر کیے جائیں گے، اور وہ نسخہ جات الحمدللہ ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے دانتوں کی کوئی بھی امراض ہو اس سے انشاءاللہ مکمل شفا ہوگی۔ اور نسخہ بھی بہت قیمتی نہیں ہوگا، نسخہ بھی وہ ہوگا 2 یا 3 چیزوں تک محدود ہوگا، اور الحمدللہ جو بھی نسخہ ہوگا 2-3 چیزوں پر جو بھی مشتمل ہوگا وہ بالکل عام، آسان اور آسانی سے مل جانے والی چیزیں ہوں گی۔ تو بعض اوقات ہوتا ایسا ہے، جب دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا دانتوں کی جڑوں میں پس یا ریشہ وغیرہ جمع ہونا شروع ہو جائے، آپ خود اس بات کو سوچیں، اگر آپ کے لقمے کو کوئی تھوڑا سا خون لگا ہو یا تھوڑا سا ریشہ لگا ہو تو کیا وہ کھانے کا لقمہ آپ کھائیں گے؟ بالکل بھی نہیں کھائیں گے، آپ وہ لقمہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور جب ہم وہ لقمہ چباتے ہیں، جب لقمہ تو صاف ہوتا ہے، لیکن جب وہ لقمہ ہم چباتے ہیں، زور زور سے چباتے ہیں، ظاہر ہے ہم جو بھی چیز کھائیں گے دانتوں کی وجہ سے ہی اس کو چبائیں گے، اور دانت ہی اس کو چبانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور جب دانتوں میں خرابی ہو، پائیوریا ہو، یا دانتوں میں ریشہ آ رہا ہو، یا دانتوں سے خون آ رہا ہو، تو وہی خون جب ریشہ یا خون لقمے کے ساتھ اور لعاب کے ساتھ مل کر ہمارے معدے میں جائے گا تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے؟ لازمی بات ہے ہمارا معدہ خراب ہوگا، اور اس ہی کی وجہ سے آپ یقین کریں چھوٹی آنت اور بڑی آنت اس میں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم نے ایسا ہوتے دیکھا بھی ہے مختلف مریضوں کو۔ اور آپ اس بات کا، کیونکہ دانتوں کا ڈائریکٹ معاملہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ نے ملنا بھی ہوتا ہے، لوگوں سے بات کرنا بھی ہوتا ہے۔ جب لوگوں سے انسان بات کر رہا ہو، بات چیت کر رہا ہو، اور لوگ اس کے منہ کی سمیل کی وجہ سے دانتوں کی خرابی سے لازمی بات ہے جب ریشہ ہوگا یا منہ سے خون آ رہا ہوگا، دانتوں سے خون آ رہا ہوگا، تو جہاں ریشہ ہوگا وہاں لازمی بات ہے کہ سمیل بھی آئے گی۔ جب سمیل آئے گی، جب بدبو آئے گی، تو بات کرنے سے، جب آپ دوسرے انسان سے بات کر رہے ہوں گے، اگر وہ ذرا برا محسوس کرے، اگر اس کے منہ پر ناگواری کے اثرات ہوں، تو پھر آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ دانتوں کے مسائل جو ہیں ان کو بہت قریب سے دیکھنا چاہیے، ان پر لاپرواہی نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ خود سے سوچیں کہ چہرے کا حسن جو ہے وہ بھی دانتوں ہی کی وجہ سے ہے۔ چہرے کی مسکراہٹ جو ہے، اور چہرے کی مسکراہٹ اور چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ دانتوں ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر دانت ہی نہ ہوں، کسی کے دانت نہ ہوں، جوان بندہ ہو، دانت نہ ہوں، تو کیا وہ مسکراتا ہوا یا اس کے چہرے میں جو قدرتی ایک حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، وہ نہیں آئے گی۔ 40 سال کے بعد
یا 45 سال 50 سال کے بعد ایسا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل آپ یقین کریں 13 14 15 سال 20 سال کے جوان بچوں کو یہ معاملہ اکثر ہو جاتا ہے، اکثر وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ کوئی پیسٹ کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کوئی دوائی کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کوئی ماؤتھ واش یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب سے کوشش کریں کہ یہ سب اپنی جگہ بہتر ہوتی ہیں، وقتی طور پر یہ دانتوں کی چمک بھی لے آئیں گی، لیکن اگر پائیوریا ہو، اگر دانتوں کے نیچے جڑوں میں ریشہ ہو، جڑیں ننگی ہو گئی ہوں، تو یہ ماؤتھ واش اور یہ پیسٹ وغیرہ اس سے یہ چیزیں بالکل بہتر نہیں ہوں گی۔ الحمدللہ ایک ایسا 2 نسخے آپ کو دیں گے کہ مکمل طور پر پائیوریا، دانتوں کا میں ٹھنڈا لگنا، جڑوں کا باہر آ جانا، انشاءاللہ ماس خورا اور جو مسوڑے ہوتے ہیں، مسوڑوں میں سوجن کا پیدا ہو جانا، مسوڑوں کا سوج جانا، ریشہ پیدا ہو جانا اور خون آنا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ سب بہتر ہوگا۔ اور آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ ایک تو 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو ہے آپ نے 30 گرام پھٹکری سفید لے لینی ہے، 30 گرام پھٹکری سفید لینی ہے۔ پھٹکری سفید 30 گرام اس وقت ہو جب آپ اس کو کھل کر لیں، یعنی کہ جب اس کو توے پر رکھیں گے یا کسی برتن میں رکھیں گے، اس کو بریاں کر لیں۔ بریاں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر 50 گرام آپ پھٹکری لیں گے، اس کو کسی لوہے کی کڑھائی میں یا توے پہ یا فرائی پان پہ رکھ کے بریاں کر لیں، اس کا پانی مکمل طور پہ جب ختم ہو جائے گا وہ کھل جائے گی، پھول کی طرح، ایک پتاسے کی طرح نرم اور بالکل شگفتہ ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ اس کو آپ پیس لیں۔ کھلی ہوئی بریاں ہوئی جو پھٹکری ہے وہ 30 گرام ہو اور 1 تولہ لونگ ہوں۔ عام لونگ عام مل جائیں گے، گھروں میں بھی ہوں گے۔ ان دونوں کو اچھی طرح فائن پاؤڈر کر لیں، مکس کر لیں اور صبح اور شام یہ استعمال کریں۔ صبح کوشش کریں استعمال کرنے کے بعد 1 گھنٹہ کوئی چیز بالکل نہ کھائیں، اور رات کو سوتے وقت جب یہ آپ استعمال کریں، اس کے بعد سوتے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے، تاکہ اس کے بعد کوئی بھی چیز کھانی نہیں آپ نے۔ اچھی طرح دانتوں میں انگلی کے مدد سے، برش نہیں استعمال کرنا آپ نے، انگلی کے مدد سے دانتوں کے چاروں طرف اور اندر کی طرف اور جو مسوڑے ہیں ان پر ہلکی ہاتھ سے آپ اس کو لگا دیں، اور 5 منٹ آپ نے منہ بند رکھنا ہے، اس کو باہر جا کے تھوکنا نہیں ہے۔ 5 منٹ بعد آپ اس کا سارا جو پانی ہے، جو اس کا لعاب ہے، وہ باہر پھینک دو، اچھی طرح دانت صاف کر کے سو جائیے۔ اسی طرح آپ صبح استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ 100% اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا ایک نسخہ ہے، وہ بھی بہت عام سا ہے، اور اس میں ہم 3 چیزیں ڈالتے ہیں۔ ایک تو ہم ڈالتے ہیں لونگ، دوسرا ہم ڈالتے ہیں سنگ جرا، اور تیسرا ہم ڈالتے ہیں پھٹکری سرخ۔ اس پہلے نسخے میں پھٹکری سفید تھی، اس میں پھٹکری سرخ ہے۔ 3 چیزیں ہم وزن لینی ہے آپ نے، سنگ جرا اور پھٹکری سرخ، یہ آپ نے ہم وزن لینی ہے۔ فرض کیا اگر یہ 30 گرام ہے تو 10 گرام آپ نے لونگ لینے ہیں، اچھی طرح پیس لیں۔ پیسنے کے بعد اسی طرح آپ جس طرح پہلے میں نے طریقہ بتایا ہے استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا پائیوریا جو ہے، آپ کا جو ماسخورا جو ہے، اور آپ کا جو دانتوں کا ٹھنڈا اور گرم لگنا جو ہے، دانتوں سے خون آنا، مسوڑوں کا پھول جانا اور مسوڑوں کا درد کرنا اور مسوڑوں کے نیچے ریشہ یا مسوڑوں کے اوپر ریشے کا ہونا، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے وہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ اگر اس سے بھی یہ چیزیں بھی آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے، یا اس میں بھی استعمال کرنا کے علاوہ ایک اور بڑا اچھا سا آپ مسواک استعمال کریں کیکر کی، اور اس سے بھی نہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے، مسواک کیکر کا تھوڑا سا چھلکا لے لینا ہے، کیکر کی مسواک کا، یا کیکر کی جو چھوٹی ٹانی ہوتی ہے، جتنی موٹی مسواک ہوتی ہے اتنا اس کا تھوڑا سا چھلکا لے لینا ہے۔ چھلکا لے کر منہ میں رکھ کر چیونگم کی طرح اس کو چبانا ہے۔ 15 سے 20 یا 30 منٹ ہلکا آہستہ اس کو چباتے رہیں، چیونگم کی طرح اس کو چھلکے کو چباتے رہیں، اور جب لعاب آئے، تھوک آئے تو باہر پھینکتے رہیں۔ آپ یقین کریں کہ صرف کیکر کے چھلکے کے چبانے سے ہی انشاءاللہ العزیز آپ کے کئی معاملے بہتر ہو جائیں گے دانتوں کے۔ اور اسی طرح
یہ جو میں پہلے عرض کیا، اگر یہ دانتوں کی صفائی نہ ہو، بار بار میٹھا کھایا جائے اور کلی نہ کی جائے، اور دانتوں کی صفائی نہ ہو، دانتوں کے امراض ہوں، تو آپ یقین کریں کہ معدے کا مسئلہ تو کنفرم آپ کو ہوگا، آنتڑیوں کا مسئلہ لازمی ہوگا، کیونکہ صاف اور پاکیزہ غذا جو ہے وہ معدہ بہت جلدی ہضم کرتا ہے۔ کوشش کریں اپنے دانتوں کو صاف رکھیں، اور دانتوں کو مسواک اور یہ جو منجے بتائے ہیں وہ لازمی استعمال کریں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ اللہ۔